ایک دیہاتی نے پتھر مار کر امام مسجد کو قتل کر دیا۔ دیہاتی کو سزائے موت کی سزا سنا دی گئی، لیکن گاؤں والوں نے اس بات کا مطالبہ کیا کہ ہم اپنے امام مسجد کا بدلہ لینا چاہتے ہیں اور مجرم کو سنگسار کر کے مارنا چاہتے ہیں۔ دیہاتی سے جب اس کی آخری خواہش پوچھی گئی تو اس نے کہا کہ میں اسی ممبر پر کھڑے ہو کر تقریر کرنا چاہتا ہوں جس ممبر پر امام مسجد نے اپنا آخری خطبہ پیش کیا تھا۔ گاؤں کے تقریباً 300 افراد نے اپنے ہاتھوں میں پتھر لیے اور مسجد کے دروازے پر جمع ہو گئے۔ بہت دیہاتی کو سنگسار کرنا چاہتے تھے، لیکن جیسے ہی دیہاتی نے اپنی تقریر شروع کی تو سارے گاؤں والے ہکے بکے ہو گئے، کیونکہ نور احمد ایک سبزی فروش تھا جو مختلف علاقوں میں اپنی گدی گاڑی لے کر سبزی لاد کر فروخت کرتا۔ وہ پچھلے 10 سال سے یہی کام کر رہا تھا۔ آج وہ سبزی لے کر جیسے ہی گاؤں میں داخل ہوا تو اس نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ کچھ اوباش نوجوان ایک لڑکی کو گھیرے ہوئے تھے اور اس کے ساتھ زبردستی کر رہے تھے۔ نور احمد یہ دیکھ کر حیران ہوا کہ دن دہاڑے یہ کون سے بدماش ہیں اور یہ نوجوان لڑکی کو یوں چھیڑ رہے ہیں۔ اس نے اپنا گدھا گاڑی سائڈ پر کیا اور نوجوان کی طرف بھاگا۔ اس وقت 2 نوجوانوں کے ہاتھ میں شراب کی بوتلیں تھیں اور وہ نشے میں دھت لڑکی کو داغدار کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ نور احمد لڑکوں کو منع کرنے لگا کہ لڑکی کو جانے دو، یہ بیچاری کیوں اسے تنگ کر رہے ہو، مگر وہ کسی کی نہیں سن رہے تھے کیونکہ وہ ہوش میں نہیں تھے۔ آخر اس نے ایک چھڑی اٹھائی جو اپنے گدھے کو مارتا تھا۔ اس چھڑی سے ان لڑکوں پر حملہ کیا تو انہوں نے مل کر نور احمد کی سخت پٹائی شروع کی۔ اتنا مارا کہ اس کے سر سے خون بہنے لگا۔ وہ بے بس تھا اور کچھ نہیں کر سکتا تھا، لیکن وہ ہر صورت اس لڑکی کی عزت بچانا چاہتا تھا۔ وہ زور زور سے آوازیں دے کر گاؤں والوں کو پکارنے لگا کہ بچاؤ، لڑکی کی عزت خطرے میں ہے، مگر کوئی بھی اس کی پکار سن نہیں رہا تھا، نہ ہی گھروں سے باہر آیا۔ جب کچھ نہ سمجھ آیا تب وہ مسجد کی طرف بھاگا۔ امام مسجد اس وقت مسجد کے اندر سو رہا تھا۔ یہ اس گاؤں میں پچھلے 25 سال سے امام مسجد کے فرائض سر انجام دے رہا تھا اور تمام گاؤں والے اس کی بہت زیادہ عزت کرتے تھے۔ نور احمد مسجد کے مینار پر چڑھ گیا اور زور زور سے گاؤں والوں کو پکارنے لگا کہ گاؤں والوں، تمہارے گاؤں کی ایک بیٹی کی عزت خطرے میں ہے، خدا را میرا ساتھ دو، اس لڑکی کی عزت بچا لو۔ امام مسجد نے جب یہ سنا تو مینار کے نیچے آیا اور نور احمد کو مینار سے اترنے کی نصیحت کی اور کہا کہ یہ اللہ کا گھر ہے اور مینار پر چڑھ کر صرف اذان دی جا سکتی ہے، لیکن تم یہ کیا بکواس کر رہے ہو، اور وہ بھی اللہ کے گھر میں۔ نور احمد مسجد کے مولوی سے کہا کہ خدا کا خوف کیجیے، آپ بھی میری پکار سن رہے ہیں تو میری پکار پر لبیک کیوں نہ کہا؟ 10 گنڈوں کا مقابلہ میں اکیلا نہیں کر سکتا، لہٰذا مسجد کی طرف آیا تاکہ لوگوں کو پکار کر جمع کر لوں، لیکن کوئی میری مدد کر ہی نہیں رہا، اور آپ تو اس بات کے گواہ ہیں کہ میں نے جو کہا، لوگوں کو جب پکارا تو انہوں نے جواب نہ دیا۔ تب نور احمد نے مینار پر ہی اذان دینا شروع کی۔ گاؤں والوں نے جب بے وقت اذان سنی تو حیران ہوئے اور سوچ میں پڑ گئے کہ یہ صبح کون سی اذان کا وقت ہے۔ وہ شکایت لے کر امام مسجد کے پاس آئے، جبکہ نور احمد نے دیکھا کہ امام مسجد نے ہاتھوں میں ایک خنجر لیا تھا اور خنجر لہرا کر بار بار نور احمد سے یہی کہہ رہا تھا کہ مینار سے جب تم نیچے اترو گے تب میں تمہیں جان سے مار ڈالوں گا۔ یہ ایک عجیب منظر تھا اور نور احمد کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے، کیونکہ امام مسجد کی آنکھوں میں خون تھا اور وہ اپنے ارادے سے باز نہیں آنے والا تھا۔ اگر وہ مینار سے نیچے اترتا تو وہ اس پر ضرور حملہ کرتا، لہٰذا اس نے مینار سے ایک پتھر اٹھایا اور امام مسجد سے کہا کہ اگر تو نے مجھ پر حملہ کیا تو میں دفاع میں یہ پتھر تم پر پھینک دوں گا۔ بہتر اسی میں ہے کہ تم مجھے جانے دو اور کچھ نہ کہو۔ لیکن وہ جیسے ہی مینار سے نیچے اترنے لگا تو امام مسجد نے خنجر سے اس پر حملہ کیا۔ اس نے اپنے دفاع میں امام مسجد پر پتھر پھینک دیا۔ امام مسجد زخمی ہوا، خنجر اس کے ہاتھ سے چھوٹا اور نور احمد وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا۔ گاؤں کے لوگوں نے اسے بھاگتا دیکھ لیا تھا، وہ بھی اس کے پیچھے پیچھے بھاگنے لگے۔ وہ نور احمد کو اچھی طرح پہچانتے تھے کیونکہ وہ اکثر گاؤں میں سبزی فروخت کرنے آتا تھا۔ گاؤں کے لوگوں نے وہ ریڑھی جس پر وہ سبزی لاد کر آتا تھا، ساری سبزیاں اٹھا کر اپنے گھروں میں لے گئے اور اس کا گدھا گاڑی بھی اپنے قبضے میں کر لیا۔ نور احمد اپنی جان بچا کر وہاں سے بھاگ نکلا اور وہ اس کا پیچھا کرتے رہے، مگر نور احمد نے اپنے آپ کو چھپانے کی کوشش کی اور وہ اس میں کامیاب ہو گیا۔ وہ اس بات پر افسوس کر رہا تھا کہ
लड़की की इज्जत को ना बचा सका। दूसरा, उसकी सब्ज़ी और गधा गाड़ी वो भी लोगों ने अपने कब्ज़े में ले ली थी। ये उसकी कमाई का वाहिद ज़रिया था और वो अपने घर वालों के लिए काफ़ी फ़िक्रमंद था। वो जंगल में अपने आप को छुपाए बैठा था। अचानक उसने देखा कि एक लड़की जिसके कपड़े फटे हुए थे, जिस्म पर ज़ख्मों के निशानात थे, वो उसके जानिब आ रही है। लड़की को इस हाल में देखकर वो काफ़ी परेशान हुआ और जब वो लड़की उसके करीब आई तो वो ये देखकर हैरान हुआ कि ये तो वही लड़की है जिस पर गांव वाले तशद्दुद कर रहे थे और उसे ज़दोकोब करने में मसरूफ़ थे। लड़की की हालत बहुत ख़राब थी और वो भूखी प्यासी बिल्कुल कमज़ोर हो रही थी। अचानक वो ज़मीन पर गश खा कर गिर पड़ी। नूर अहमद जल्दी से नहर के किनारे गया, अपने कपड़ों को पानी से गीला किया और लड़की के मुंह में कपड़ा निचोड़कर पानी डालने की कोशिश की। लड़की को जब होश आया तो नूर अहमद ने उससे पूछा कि तुम्हारा घर नहीं है क्या? मैं तो यही समझ रहा था कि तुम इसी गांव से ताल्लुक़ रखती हो। जिस पर लड़की ने कहा कि आप सच कह रहे हैं, मैं उसी गांव से ताल्लुक़ रखती हूँ, मगर किस्मत की मारी हूँ जिसको अपने घर वालों ने ही घर से निकाल दिया। ये सुनकर नूर अहमद हैरान हुआ और लड़की से पूछने लगा कि क्या मामला पेश आया, ज़रा मुझे बताओ। लड़की नूर अहमद को अपनी दास्तान सुनाने लगी। वो कहने लगी, मेरा नाम सुरैया है। मेरे बाप की ख्वाहिश थी कि उसके यहाँ बेटे की पैदाइश हो, लेकिन पहली औलाद तो मैं थी। जब बड़ी हुई तो बार बार अपने बाप से यही ताने सुनती जो वो मेरी माँ को देता था। वो यही कहता कि अगर बेटा होता तो आज मेरा हाथ पटाता, मेरा बाजू बनता, कुव्वत बनती। एक कुम्हार की बेटी हूँ और मेरा बाप मिट्टी के बर्तन बनाकर शहर में फ़रोख्त करता है। काम बहुत ज़्यादा था लेकिन काम करने वाला अकेला मेरा बाप। बार बार अब्बा की तरफ से तानों से तंग आकर मैंने फ़ैसला किया कि मैं अब्बा के साथ मिलकर काम करूँगी। पहले पहल तो उसने मुझे मना किया कि ये काम मर्दों के हैं, लेकिन मैंने ज़िद की कि मैं ये काम कर सकती हूँ और आपको आपका बेटा बनकर दिखाऊंगी। मैं मर्दों की तरह कपड़े पहनने लगी, अपना हुलिया भी मर्दों की तरह किया ताकि अजनबी लोगों की नज़रों से बच सकूं। बाप के साथ मिलकर मैंने काम करना शुरू किया। मिट्टी के बर्तन बनाती थी और उसके बाद शहर में जाकर वो बर्तन फ़रोख्त कर देती थी। ये मेरा रोज़ाना का काम था। मैंने अब्बा को ये साबित करके दिखाया कि मैं आपके बेटे से कम नहीं। अगर मेरी जगह आपका बेटा होता तब भी इतना काम ना कर सकता। अब्बा जान ने जब देखा कि ये तो मेरे शाना बशाना काम कर रही है तो उसने माँ को ताने देने कम अज़ कम बंद की। गांव में कोई शख्स भी इस हकीकत से वाकिफ़ नहीं था कि कुम्हार के साथ काम करने वाली उसकी बेटी है, क्योंकि मैंने अपना हुलिया तब्दील किया था। लेकिन उस शहर के रईस के बेटे को किसी तरह इस बात का इल्म था कि कुम्हार के साथ काम करने वाली लड़की कोई मज़दूर नहीं है बल्कि उसकी अपनी सगी बेटी है। कई बार उसने मेरा रास्ता रोकने की कोशिश की और बार बार मुझसे यही कहता था कि मैं तुम्हारी हकीकत जानता हूँ, तुम लड़की हो मगर लड़कों के हुलिये में काम कर रही हो। मैं तुम्हारी इस हकीकत से वाकिफ़ हूँ, लेकिन अगर तुम मेरी बात मान लो तो मैं किसी को कुछ नहीं बताऊँगा। तुम आसानी से ये काम कर सकती हो और अपने बाप का सहारा बन सकती हो, लेकिन अगर तुमने मेरी बात पर अमल ना किया तब मैं ये हकीकत सबको बता दूँगा। गाँव के औबाश लड़के तुम्हारा जीना हराम कर देंगे। मैं उस लड़के की किसी बात का जवाब ना देती और अपने रास्ते पर चल पड़ती, मगर आए दिन वो मुझे तंग करता, बार बार इस बात का मुतालबा करता कि अकेले में मुझसे मिलो, कम अज़ कम एक दिन ज़रूर मिलो। मैंने सख्ती से मना किया कि मुझसे ऐसी उम्मीद मत रखना। मैं गरीब ज़रूर हूँ लेकिन शरीफ घर से ताल्लुक़ रखती हूँ। मेरे बाप एक शरीफ आदमी है। अगर आइंदा तुमने मेरा रास्ता रोकने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे बाप के पास चली जाऊँगी, तुम्हारी हवेली में जाकर तुम्हारी शिकायत लगाऊँगी। इस पर रईस के बेटे को गुस्सा आया। उसने मेरे इनकार को अपनी अना का मसला बना लिया। उसने मुझसे बदला लेने का फ़ैसला किया। वो ख़ुद तो इस मामले में सामने नहीं आना चाहता था, लेकिन उसने अपने औबाश दोस्तों से यही कहा कि ये जो लड़कों का हुलिया बनाए फिरती है ये कुम्हार की खूबसूरत बेटी है। उसने मुझे इनकार किया है, उसका वो हाल करो कि ज़िंदगी भर याद रखें। वो लड़के मेरी ताक में थे। मैं इस बात से बिल्कुल नावाकिफ़ थी। सुबह सुबह बर्तन फ़रोख्त करने के लिए शहर की तरफ जा रही थी, तब उन्होंने मेरा पीछा किया और मेरे इर्द गिर्द जमा होने लगे। मैंने इधर उधर देखा। ये सुबह का वक्त था। गाँव का कोई शख्स मेरे सामने नहीं था। मदद के लिए मैं पुकार रही थी लेकिन कोई मेरी बात नहीं सुन रहा था या फिर बात सुनकर जवाब नहीं दे रहे थे। उसके बाद लड़कों ने मुझ पर हमला किया। मैंने ये भी देखा कि आप मेरी मदद के लिए आए थे और इस बात के लिए मैं दिल से आपकी मशकूर हूँ। कम अज़ कम आपने मेरी इज़्ज़त बचाने की कोशिश तो की।
آپ تو میرے گاؤں کے تھے ہی نہیں، میرے لیے اجنبی تھے۔ میرے اپنے گاؤں والوں نے میری بالکل مدد نہ کی، الٹا میری عزت کو داغدار کرنے کی کوشش کی۔ آپ نے میری عزت بچانے کی کوشش کی تو انہوں نے آپ پر حملہ کیا اور آپ وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ میں نہیں جانتی تھی کہ آپ کہاں گئے ہیں، لیکن انہوں نے دوبارہ میرے کپڑے پھاڑنا شروع کیے اور کافی حد تک مجھے زخمی بھی کیا تھا۔ اس گاؤں کے باسی تو میری مدد کو نہ آئے، لیکن گاؤں کے کتے جمع ضرور ہو گئے۔ ان کتوں نے اوباش نوجوانوں پر بھونکنا شروع کیا اور بعد میں انہیں کاٹنا بھی شروع کیا۔ انسان تو میرے کام بالکل نہ آ سکے، لیکن ان کتوں کی وجہ سے وہ اوباش نوجوان وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے میری عزت محفوظ رکھی، لیکن انہوں نے میرے کپڑے پھاڑ ڈالے تھے اور زخمی بھی کیا تھا۔ میں اسی حالت میں اپنے گھر کی طرف جا رہی تھی جبکہ لوگ مجھے بڑے غور سے دیکھ رہے تھے۔ آج پہلی بار مجھے اس بات کا پتہ چلا کہ ہمارے گاؤں کے مرد کتنے بے غیرت ہیں۔ وہ کسی عورت کی حفاظت نہیں کر سکتے، نہ ہی وہ عورت کے دفاع میں کچھ بول سکتے ہیں۔ بہرے ہیں، گونگے ہیں، لیکن اس سے بھی بڑی قیامت میرے سر پر اس وقت ٹوٹی جب میں گھر کے اندر داخل ہوئی۔ میں تو بہت پریشان تھی اور سوچ رہی تھی کہ میرا باپ مجھے دیکھ کر پریشان ہوگا، لیکن سب سے پہلے میرے باپ نے مجھے اس حال میں دیکھا جبکہ میں زار و قطار رو رہی تھی۔ یہی سمجھ رہی تھی کہ میں لٹ چکی ہوں، برباد ہو چکی ہوں۔ ایک بڑا سا کلہاڑا لے کر وہ میرے پاس آئے اور ماں سے کہنے لگے، آج تمہاری بیٹی کا آخری دن ہے۔ اب اسی کی وجہ سے میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گا، لہٰذا میں اسے ضرور مار ڈالوں گا۔ ماں میرے باپ کی منت کر رہی تھی کہ میری بیٹی کو کچھ نہ کہو، یہ بیچاری پہلے ہی قسمت کی ماری بے قصور ہے، اس کی کیا غلطی ہے؟ غلطی ان غنڈوں کی ہے۔ مگر ابا مجھے مارنے پر تلے تھے اور کسی صورت میری جان بخشنے والے نہیں تھے۔ ابا نے مجھ پر کلہاڑی کا وار کیا جبکہ ماں آگے آ گئی۔ وہ بار بار ماں سے یہی کہہ رہے تھے کہ میرے سامنے سے ہٹ جاؤ ورنہ میں تجھے بھی مار ڈالوں گا۔ جب ابا کے تیور میں نے دیکھے تو سمجھ چکی تھی کہ ابا کسی طور پر بھی مجھے زندہ چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ تب ہاتھ جوڑ کر ابا سے کہا کہ مجھے مت ماریے، میں آپ کا گھر چھوڑ کر جا رہی ہوں، کبھی لوٹ کر واپس نہیں آؤں گی۔ اس پر ابا نے مجھ سے کہا کہ چلی جا یہاں سے اور اس بات سے مکرنا مت، اس گھر کے دروازے تم پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند ہو چکے ہیں۔ میں اسی پھٹے پرانے لباس میں گھر سے واپس نکلی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کہاں جاؤں۔ چلتی ہوئی اس جنگل سے گزری تو آپ مجھے نظر آئے اور آگے کی کہانی آپ خود جانتے ہیں۔ نور احمد نے لڑکی کی یہ دکھ بھری داستان سنی تو اپنے نقصان بھول گیا۔ نور احمد نے اس لڑکی سے کہا کہ اگر اس گھر کے علاوہ تمہارے کہیں رشتہ دار ہیں تو مجھے ان کا ایڈریس بتاؤ، میں تمہیں عزت کے ساتھ وہاں چھوڑ کر آؤں گا۔ مگر ثریا نے یہی کہا کہ میرا اس دنیا میں اپنے ماں باپ کے علاوہ تو اور کوئی نہیں، یہی میرا واحد سہارا تھے، لیکن ابا نے مجھے گھر سے نکال دیا اور میری ماں بے بس تھی اور بوڑھی، وہ میرے لیے کچھ نہ کر پائی۔ کافی دیر سوچنے کے بعد نور احمد نے لڑکی سے کہا، چلو میرے ساتھ میرے گھر۔ نور احمد ثریا کو اپنے گھر لایا۔ نور احمد کی بیوی نے جب دیکھا کہ اجنبی نوجوان لڑکی جس کے پھٹے پرانے کپڑے ہیں وہ ان کے گھر آئی ہے تو شوہر سے پوچھا کہ یہ لڑکی کون ہے اور تم اسے اپنے ساتھ کیوں لائے ہو؟ اس پر نور احمد نے اپنی بیوی کو سارا ماجرا بیان کیا۔ اس کی بیوی نے نور احمد سے کہا کہ آپ کی بات اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن لڑکی کو یوں گھر میں تو نہیں رکھ سکتے، لوگ عجیب و غریب باتیں کریں گے۔ نور احمد نے بیوی کو سمجھایا کہ کچھ دنوں کی بات ہے، میں کچھ سوچتا ہوں اور مجھے سوچنے کا موقع چاہیے۔ میں کہیں نہ کہیں اس لڑکی کا بندوبست ضرور کروں گا۔ مگر ایک ہفتہ گزر جانے کے باوجود وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ اس سے نکاح کیے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ بغیر نکاح کے وہ لڑکی کو اپنے گھر نہیں رکھ سکتا تھا اور نکاح پر اس کی بیوی بہت ناراض ہوئی اور نور احمد سے جھگڑا شروع کیا۔ اس نے اپنی بیوی کو سمجھایا کہ یہ بے سہارا لڑکی ہے، اس کا دنیا میں کوئی نہیں، جس کے اپنے سگے باپ نے اسے اپنانے سے انکار کر دیا ہے، اس سے زیادہ مظلوم لڑکی کون ہوگی؟ میں ایسی لڑکی کو کیسے بے یار و مددگار چھوڑ سکتا ہوں؟ نور احمد نے کچھ پیسے جمع کیے، پھر انہی پیسوں سے نئے گدھے گاڑی خرید لی اور دوبارہ منڈیوں سے سبزی خرید کر اپنا پیشہ اختیار کیا۔ ثریا نے اپنے شوہر سے کہا کہ وہ مٹی کے برتن بنانا جانتی ہے، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں یہ کام کر کے 4 پیسے کما سکتی ہوں۔ لیکن نور احمد نے اسے سختی سے منع کیا اور کہا، ہمارے ہاں یہ رواج بالکل نہیں پایا جاتا کہ عورتیں گھر سے باہر کام کریں۔ میں جب تک زندہ ہوں تمہیں کام کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اب نور احمد کی غیر موجودگی میں اس کی بیوی ثریا کو خود ملامت کرتی اور بار بار یہی کہتی کہ تم نے میری زندگی برباد کی، منحوس کہاں سے آ ٹپکی ہو ہماری زندگی میں۔
اس بات کی دھمکی بھی دیتی تھی کہ نور احمد سے کچھ نہ کہنا ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ جب بھی گھر واپس آتا تو وہ افسردہ انداز میں اپنے سامنے بیٹھ جاتی لیکن منہ سے کچھ نہ بولتی۔ وہ بہت سی باتیں اپنے دل میں چھپائے زندگی گزار رہی تھی اور اس کے دل کا بوجھ بڑھتا جا رہا تھا۔ نور احمد کی غیر موجودگی میں اب اس سے مارنے بھی لگی تھی اور ثریا سے یہ ذلت مزید برداشت نہیں ہوتی تھی۔ چنانچہ ایک دن اس نے موقع دے کر گھر سے چادر لی اور چل پڑی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ کہاں جا رہی ہے، مگر دل میں یہی سوچ رہی تھی کہ میری وجہ سے کسی دوسرے شخص کا گھر برباد نہ ہو۔ نور احمد جب سبزی فروخت کر کے گھر واپس آیا تو اس نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ ثریا کہاں ہے؟ بیوی نے کہا کہ شاید محلے میں گئی ہے، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، وہ واپس آ جائے گی۔ شام ہوئی لیکن ثریا گھر واپس نہ آئی۔ نور احمد پریشان ہوا، بیوی سے پوچھا کہ وہ کہاں ہے؟ پورا گاؤں چھان مارا ہے لیکن وہ تو مجھے نظر نہیں آ رہی۔ اس نے اپنی بیوی پر سختی کی اور پوچھا کہ بتاؤ ثریا کہاں ہے؟ کیا تم نے اس سے کچھ کہا تو نہیں؟ جس پر بیوی نے انکار کیا کہ میں نے تو اسے کچھ نہیں کہا، لیکن مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ وہ گھر سے بھاگ گئی ہے۔ آپ نے ایک غلط لڑکی کا انتخاب کیا تھا، وہ گھر سے بھاگنے کی عادی ہے شاید، اس لیے اپنے باپ کے گھر سے بھی بھاگ گئی اور اب آپ ہمارے گھر لائے اسے، پھر یہاں اس سے نکاح بھی کر لیا۔ یہ تو آپ سے غلطی ہوئی ہی۔ نور احمد نے پہلی بار اپنی بیوی پر ہاتھ اٹھایا اور اپنی ثریا کی تلاش میں نکل پڑا۔ وہ ثریا کو تلاش کر رہا تھا، ساتھ ساتھ اپنے آپ کو ملامت کر رہا تھا کہ اپنی بیوی کی حفاظت کیوں نہ کر پایا۔ پہلے دن سے ہی وہ دکھوں کی ماری تھی، میرا فرض تھا کہ میں اس کا سہارا بنتا، خوشیاں لاتا، لیکن افسوس کہ میں ایسا نہ کر پایا۔ روزی روٹی کمانے کی وجہ سے میں اس کی حفاظت نہ کر پایا۔ ثریا دریا کے کنارے پہنچی اور کشتی پر سوار ہوئی۔ اس کے پاس کچھ پیسے تھے، اس نے وہ کشتی والے کو دیے اور کہا کہ دریا کے اس پار مجھے پہنچا دو۔ وہ ملاح حیران ہوا اور کہنے لگا کہ تم دریا کے اس پار کیوں جانا چاہتی ہو؟ وہاں تو صرف جنگل ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ لیکن اس نے کہا کہ میں کچھ نہیں بتا سکتی، بس وہاں جانا ہے۔ وہ اس گاؤں سے دور جانا چاہتی تھی، نہیں جانتی تھی کہ اس کی منزل کہاں ہے، لیکن وہ نور احمد کی زندگی سے دور جانا چاہتی تھی۔ دریا کے اس پار جب پہنچی تو جنگل میں ڈاکوؤں کا گروہ رہتا تھا۔ ڈاکوؤں کے سردار کی نظر جب اس پر پڑی تو اس کے قریب آیا، کہنے لگا اے لڑکی تم کون ہو؟ یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ کہنے لگی میں مسافر ہوں، جنگل کے اس پار جانا چاہتی ہوں، بس آپ سے التجا کرتی ہوں کہ میرا راستہ مت روکیے اور مجھے جانے دے۔ ڈاکو نے کہا یہ ہمارا علاقہ ہے، ہمارے علاقے میں جو بھی آ جائے تو وہ بھی ہمارا ہوا، ویسے بھی ہمارے ہاں کوئی عورت نہیں ہے جو ہمیں کھانا پکا کر دے، تو میرے ساتھ چل، میں اپنے سردار کے پاس تمہیں لے جاتا ہوں۔ یہ سن کر ثریا وہاں سے بھاگنے لگی، فرار ہونے کی کوشش کی، مگر وہ فرار ہونے میں کامیاب نہ ہو پائی کیونکہ ڈاکو کے پاس ایک تیز رفتار گھوڑا تھا۔ اس نے زبردستی ثریا کو پکڑا اور اپنے گھوڑے پر سوار کیا اور سردار کے پاس لایا۔ سردار نے اپنے آدمی سے پوچھا کہ یہ عورت کون ہے؟ اس پر اس نے بتایا کہ یہ ہمارے علاقے میں آئی ہے، جنگل کے اس پار جانا چاہتی ہے۔ سردار نے لڑکی سے پوچھا کہ بتاؤ تم جنگل کے اس پار کیوں جانا چاہتی ہو اور سفر کے لیے تم نے یہ راستہ کیوں اختیار کیا؟ اس پر وہ رونے لگی، سردار سے التجا کرنے لگی کہ میں بہت لاچار ہوں اور مجبور ہوں، ایک آدمی سے اس لیے نکاح کیا کہ اس کے گھر میں رہوں گی، وہ مجھے پناہ دے گا، لیکن افسوس کہ اس کی بیوی نے مجھے اپنے گھر سے ہی نکال دیا۔ میرے شوہر کی غیر موجودگی میں میری سوتن مجھ پر تشدد کرتی تھی اور تنگ آ کر میں گھر سے نکل پڑی۔ یہ سن کر سردار کو غصہ آیا، اس نے اس کے شوہر کا نام پوچھا اور کہا تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، مجھے اپنا بڑا بھائی سمجھو، میں ڈاکو ضرور ہوں لیکن عورت کی عزت کرنا جانتا ہوں۔ اس نے ثریا کو اپنے ساتھ لیا اور واپس نور احمد کے پاس لے گیا۔ ایک دن کے سفر کے بعد نور احمد کے پاس پہنچا۔ نور احمد نے جب ثریا کو دیکھا تو خوش ہوا، مگر ڈاکو نے اسے خوب ملامت کیا اور کہا کہ جب عورت کی حفاظت نہیں کر سکتے تب اسے اپنے ساتھ گھر کیوں لائے تھے؟ تمہاری غیر موجودگی میں تمہاری بیوی اس پر تشدد کرتی تھی اور یہ بیچاری جو پہلے سے ہی دکھی تھی گھر چھوڑ کر چلی گئی۔ نور احمد نے جب یہ سنا تو اپنی بیوی سے پوچھا کہ تم نے ایسا کیوں کیا جبکہ میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ کبھی اسے تکلیف مت دینا؟ یہ کافی تکلیفیں جھیل کر میرے پاس آئی تھی، اسے مزید پریشان مت کرنا اور اپنی بہن سمجھنا، لیکن تم نے تو بالکل ایسا نہ کیا۔ اس نے اپنی بیوی کو اپنے ساتھ لیا اور میکے چھوڑ کر آیا اور کہا کہ تم ادھر اس وقت تک رہو گی جب تک تمہیں اپنی غلطی کا احساس نہیں ہوگا۔ وہ واپس آیا اور ثریا سے معافی مانگی اور کہا کہ اب تمہیں کوئی تنگ نہیں کرے گا۔ 2 دن بعد ثریا کے پاس اطلاع پہنچی کہ اس کی ماں کی وفات ہوئی ہے۔
سریا نے اپنے شوہر سے کہا کہ ماں کو آخری بار دیکھنا چاہتی ہوں۔ نور احمد بیوی کو لے کر ان کے گاؤں گیا تو گاؤں والوں نے فوراً نور احمد کو پکڑ لیا۔ وہ تو اس کے انتظار میں تھے، وہ اسے جان سے مارنا چاہتے تھے، لیکن ایک بزرگ نے کہا کہ اس کو قاضی کی عدالت میں لے جاؤ۔ نور احمد کو پکڑ کر قاضی کی عدالت میں لایا گیا تو امام مسجد کے قتل کے جرم میں اسے پھانسی کی سزا سنا دی گئی، لیکن گاؤں والوں نے قاضی سے مطالبہ کیا کہ ہم اس شخص کو سنسار کرنا چاہتے ہیں، وہ بھی مسجد کے سامنے جہاں اس نے ہمارے امام کو قتل کیا۔ نور احمد سے جب اس کی آخری خواہش پوچھی گئی تو اس نے کہا کہ میں اسی ممبر پر تقریر کرنا چاہتا ہوں جس پر امام نے اپنا آخری خطبہ دیا تھا۔ نور احمد کو ممبر پر لایا گیا جبکہ گاؤں کے تقریباً 300 افراد کے ہاتھوں میں پتھر تھے، وہ اسے سنسار کرنے کے لیے تیار تھے۔ نور احمد نے اپنی تقریر شروع کی اور کہا مجھے سنسار ضرور کیا جائے، لیکن میرے ساتھ کچھ اور لوگوں کو بھی سنسار کیا جائے۔ سب سے پہلے اس باپ کو سنسار کیا جائے جس نے اپنی مجبور بیٹی کو گھر سے نکال دیا، حالانکہ وہ پہلے سے ہی مظلوم تھی، اس کے ساتھ زیادتی ہوئی۔ اس کے علاوہ میرا یہ بھی مطالبہ ہے کہ گاؤں کے ان 300 مردوں کو بھی سنسار کیا جائے جن پر کتے بازی لے گئے، وہ ایک لڑکی کے تماشائی بنے رہے۔ نور احمد نے جتنے بھی مطالبے کیے، گاؤں والوں کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، وہ اپنے کیے پر شرمسار تھے۔ سب سے زیادہ شرمسار سریا کا باپ تھا جس نے غیرت کے نام پر بیٹی کو گھر سے نکال دیا تھا۔ تمام لوگ ہاتھوں میں پتھر لیے سر جھکائے واپس اپنے اپنے گھروں کو لوٹ گئے، جبکہ سریا کا باپ اپنی بیٹی سے معافی مانگنے کے لیے اپنی جگہ پر کھڑا رہا۔